अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा आज से इंशाल्लाह हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। मुज़ारे की काफी प्रैक्टिस हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, सही है ना। अबवाब सुलासी मुजर्रद 38.1। अच्छा, ग्रुप्स ऑफ क्या लिखा है, ट्राइलैटरल वर्ब्स, यानी कि 3 लेटर वाले है ना, ट्राइलैटरल। अच्छा, गुज़िश्ता असबाक में आपने ये समझा था कि एन कलिमा पर हरकत की तब्दीली की वजह से माजी के 3 वजन बनते हैं, यानी फ़अला, फ़अइला और फ़अउला। और इसी तरह मुजारे के भी 3 वजन बनते हैं, यानी यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। अब सवाल पैदा होता है कि अगर किसी फेल का माजी हमें मालूम हो तो उसका मुजारे हम किस वजन पर बनाएं। इस सबक में हमने यही बात समझनी और सीखनी है, ठीक है, कि हमें माजी पता है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो है मुजारे हम किस वजन पर बनाएं, ठीक है, यानी कि एन कलमा की हरकत क्या होगी मुजारे की ना, अगर हमें माजी वाले की पता है तो। 38.2, अगर ऐसा होता कि माजी में आयन कलिमा पर जो हरकत है मुजारे में भी वही रहती, यानी फ़अला से यफ़अलु, फ़इला से यफ़इलु और फ़अउला से यफ़उलु बनता, तो हमारा और आपका काम बहुत आसान हो जाता। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है, बल्कि हकीकी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि मिसाल के तौर पर जो अफ़आल माजी में फ़अला के वजन पर आते हैं, उनमें से कुछ का मुजारे यफ़अलु के वजन पर आता है, लेकिन कुछ का यफ़अलु और कुछ का यफ़उलु के वजन पर आता है। इस सूरत हाल को देखकर तलबा की अक्सरियत परेशान हो जाती है। हालांकि ये इतनी परेशानी की बात नहीं है। इस सबक में हमारा मकसद ये है कि आपकी परेशानी दूर की जाए और आपको बताया जाए कि आप मुजारे का वजन कैसे मालूम करेंगे और उसे कैसे याद रखेंगे। लेकिन ये तरीका समझने से पहले जरूरी है कि आप इत्मीनान से और पूरी तवज्जो के साथ हकीकी सूरत हाल का मुकम्मल खाका ज़हन नशीं कर लें। फिर इंशाल्लाह आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। तो बस सिंपली इस पैराग्राफ में यही बात हुई है कि फ़ाला का जरूरी नहीं है कि या फ़ालू ही हो मुजारे, ठीक है। फ़ाइला का जरूरी नहीं है कि या फ़ैलू ही हो, ठीक है। तो इसलिए जो है एन कलमा की हरकत चेंज होती रहती है। अब हम वो कैसे बता सकते हैं, वो आगे डिटेल्स आ रही है। कोई और पढ़ते आगे से, अगर 38.3 से स्लोली जी स्लोली रीड करिए। हम्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 38.3। ऊपर दी हुई मिसाल में आपने देखा कि फ़ाला के वजन पर आने वाले माजी के तमाम अफ़आल तीन ग्रुप में तकसीम हो जाते हैं, और ये तकसीम उनके मुजारे के वजन की बुनियाद पर होती है। यानी फ़अला यफ़अलु, पॉइंट नंबर 1, फ़अला यफ़अलु। और फिर सेकंड है आपका फ़अला यफ़इलु। फिर थर्ड है आपका फ़अला यफ़उलु। इसी तरह अगर हम फ़इला और फ़अउला के आने वाले माजी के तमाम अफ़आल तीन तीन के ग्रुप में तकसीम कर लें तो कुल 9 ग्रुप में वजूद में आते हैं। यानी फ़इला यफ़अलु, फिफ्थ है आपका फ़इला यफ़इलु, सिक्स्थ है आपका फ़इला यफ़उलु, और सेवन्थ है फ़अउला यफ़अलु, और एट्थ है आपका फ़अउला यफ़इलु, फ़अउला यफ़उलु, नाइन्थ। लेकिन नोट कर लें कि अरबी में 9 नहीं बल्कि सिर्फ 6 ग्रुप इस्तेमाल होते हैं। बात समझ में आई है कुछ? हाँ, किसी को कोई मसला तो नहीं हुआ ना इसमें? मतलब पहले ग्रुप में इन्होंने ये बताया कि फ़अला यफ़अलु और फ़अला यफ़इलु, यानी कि फ़अला के साथ मुजारे 2 आते हैं, यफ़अलु भी आता है और यफ़इलु भी आता है। तीन तीन हम्म। तीन आते हैं ना। तीन। देखो, अच्छा, जब एन हाँ कलमा तीन पे आ गया। ठीक ठीक ठीक। फ़अला सिंपली यफ़अलु। इसको इस तरह से कर लेते हैं ना आयशा, कि जब पास्ट टेंस के एन कलमा पे जबर होगा तो फिर फ्यूचर का या आलू मतलब तीनों बन सकते हैं। आयन कलमा पे जबर जेर पेश तीनों हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरह आगे भी इस तरह करके 9 वो बन रहे हैं ना। लेकिन उन्होंने बताया कि वैसे तो हम लोग का जहन यही कहेगा कि 9 बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो है एक्चुअल में 6 बन रहे होते हैं। तो ये बात अगर किसी को मतलब कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लेते हैं।
ادروائز آگے بڑھ جاتے ہیں. کوئی مسئلہ تو نہیں نا, سب کو سمجھ آ چکا ہے نا. ایک فعالہ کے ساتھ آگے 3 لگا لیں این کلمہ مضارع والے, اور فعیلہ کے ساتھ بھی 3 اور فعولہ کے ساتھ بھی 3. ٹھیک ہے نا. ہاں صحیح. عائشہ صحیح آگے بڑھو. صحیح سے یاد. عائشہ آگے بڑھو. اسی طرح یہ فعلا یفعلو اور فعلا ہو یفعلو گیا ہو گیا عائشہ, وہ فعلا سب کو کلیئر ہے. عائشہ وہ سب کو کلیئر ہے. آگے آ جاؤ 38.4 پہ. اچھا جی, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا 9 گروپس میں سے کون سے 6 گروپ استعمال ہوتے ہیں اور کون سے 3 گروپ استعمال نہیں ہوتے. اس ضمن میں مندرجہ ذیل باتوں کو سمجھ کر ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ باقی باتیں سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائیں گی. فعلا کے وزن پر آنے والے ماضی کے مضارع میں تینوں گروپس استعمال ہوتے ہیں, یعنی جب فعلا آتا ہے تو یفعلو اور فعلا یفعلو فعلا یفعلو تینوں گروپ استعمال ہوتے ہیں. اور سیکنڈ والا ہے فعیلہ کے وزن پر آنے والے ماضی کے مضارع میں 2 گروپ استعمال ہوتے ہیں, ایک فعیلہ یفعلو اور ایک فعیلہ یفعلو, جبکہ فعیلہ یفعلو استعمال نہیں ہوتا. اچھا جی, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یہ نہیں ہوتا یہ. پھر آپ اچھا جی تینوں کر لو فعلا عائشہ, کے پھر ڈسکس کر لیتے ہیں. فعلا کے وزن پر آنے والے ماضی کے مضارع میں صرف ایک گروپ استعمال ہوتا ہے, یعنی فعلا یفعلو, جبکہ فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو استعمال نہیں ہوتے. اللہ اکبر. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا نا. تو جب اگر یہ آپ کے ماضی میں واقعی کلیئر ہو گئے نا باب, تو مزہ آ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. این کلمہ پہ جب دیکھیں, اگر میں یہ جملہ بولوں تو آپ لوگ بتائیں صحیح ہے کہ نہیں. اگر ماضی میں این کلمہ پہ پیش ہے تو مضارع میں این کلمہ پہ لازمی پیش ہوگا. بالکل ایک صحیح ہی ہے کہ باب نہیں, ہے آتا نا. ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی باب آتا ہے. ہاں یہ کنفرم ہے. ٹھیک ہے, این کلمہ پہ پیش ہے. جیسے کروما ہے تو ہمیں سوچنا نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا, یکرمو ہوگا یکرمو ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. یکرمو ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات بس ایک دم سب سمپل یہ ہے. اور اس سے تھوڑا سا مشکل پھر اس کے اوپر والے پہ آ جائیں. جب عین کلمہ پہ زیر ہوگی, فعیلہ ہے, تو جو مضارع کا ہے وہ زیر اور زبر دونوں ہو سکتا ہے, لیکن پیش کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ چیز اگر صحیح والی رٹ لی نا اس پوائنٹ پہ, تو آگے بہت آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, این کلمہ پہ زیر ہے تو ماضی میں, تو مضارع میں این کلمہ پہ یا تو زیر ہوگا یا تو زبر ہوگا. صحیح ہے. یہ اور پتہ ہے, اس این سے کلمہ اس سے دو دو باب آتے دو ہیں آپ کے, ایک سمیعہ ایک حسیبہ. اور اس میں حسیبہ کا استعمال تو بہت ہی کم ہوا ہے قرآن مجید میں. تو ہاں بس آپ سمیع کا نہیں ہے. یعنی کہ گمان یہی رہنا چاہیے کہ باب سمیعہ زیادہ ہے. ہاں, اب باپ کی تو ابھی بات ادھر نہیں آ رہی نا. ابھی عائشہ ادھر ہی رکھو نا بات کو. دیکھو, جب زیر آئے گا این کلمہ پہ پاسٹ ٹینس میں, تو مضارع میں زبر ہی آتا ہے موسٹلی. ٹھیک ہے نا, جو عائشہ بات کہہ رہی ہے نا کہ ایک بار بہت کم یوز ہوا ہے, تو مضارع پہ زیر بہت کم آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ اس طرح سے بھی اگر یاد کر لیں کہ زیادہ تر جو ہے زبر ہی آئے گا. جب پاسٹ ٹینس میں این کلمہ پہ زیر ہوگا تو مضارع میں این کلمہ پہ موسٹلی زبر ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو پیش کی بات ہو گئی. اور جب ماضی میں این کلمہ پہ زبر ہوگا تو مضارع میں تینوں آ سکتا ہے. تو یہ تو بہت سالڈ والا رٹا ہوگا. ٹھیک ہے نا, پہلے والے اس کا. ٹھیک ہے, چلو آگے پڑھو. چلیے جی 38.5. 38.5. اب مسئلہ آتا ہے 6 میں سے ہر گروپ کی پہچان مقرر کرنے کا. اب پہچان بھی کریں گے. اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر ہمیں بتایا جاتا کہ مادہ فا مادہ فا تا ہاں اچھا فتح گروپ نمبر 1 سے متعلق ہے, تو ہم سمجھ جاتے کہ اس کا ماضی فتح اور مضارع یفتح آئے گا. اسی طرح اگر بتایا جاتا کہ باب وہ زواد رابا ضربا کا تعلق گروپ نمبر 2 سے ہے, تو ہم ماضی ضربا اور مضارع یضربو بنا لیتے علی هذا القیاس قیاس پر, اس قیاس پر. 38.6. لیکن عربی قواعد مرتب کرنے والوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر گروپ کا نام باب رکھا, اور ہر باب میں استعمال ہونے والے افعال میں سے کسی ایک فعل کو منتخب کر کے اس سے باب گروپ کا نمائندہ مقرر کر دیا, اور اس پر اس باب کا نام رکھ دیا. مثلاً گروپ نمبر فرسٹ کا نام باب فتح اور گروپ نمبر 2 کا باب ضربہ رکھ دیا.
اب ذیل میں ہر مستعمل گروپ کے مقرر کردہ نام دیے جا رہے ہیں اور ہر ایک باب کے ساتھ اس کے لیے استعمال کی جانے والی مختصر علامت بھی دی جا رہی ہے جو کہ متعلقہ باب کے نام کا پہلا حرف ہی ہے. ان کو مجموعی طور پر ابواب ثلاثی مجرد صرف مادے کے 3 حروف سے بننے والے ابواب کا نام دیا گیا. مجرد بولتے ہیں صرف مطلب مادے کے 3 حرف ہونے چاہیے. مادے کے 3 مجرد کا میننگ یہ ہے یعنی کیونکہ مجرد اس کو ثلاثی تو کہتے ہیں تیسرا ہے نا. ہاں. مجرد اس کو کہتے ہیں خالی کیے ہوئے. جرد یجردو فہو مجرد، یہ مطلب اس کو کہتے ہیں بالکل خالی کیے ہوئے، یعنی 3 ہی حرف، اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہوں گے، آپ کے 3 ہی ہوں گے. ثلاثی مجرد نام ہے اس کا پورا. اچھا صحیح ہے. اچھا پھر کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں، آگے بڑھیں گے؟ ہاں آگے پڑھیں. چلیے کوئی اور ریڈ کرے گا آگے سے 38.7. اچھا نہیں اوپر چارٹ ہے پہلے تو. ہاں کوئی چارٹ. کرنا چاہے؟ چلیے اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، میں پڑھ لیتی ہوں آگے سے. این کلمہ کی حرکت وزن فعل یفعل، یہ چیز تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے نا، جیسے پکچر میں کلیئر ہو گئی. فعل یفعل، ٹھیک ہے. اور آگے پھر باپ کا نام دیا ہوا ہے کہ یہ والا جو ہے جس میں این کلمہ میں پاسٹ ٹینس میں بھی، سوری پاسٹ کو چھوڑیں، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی دونوں میں این کلمہ پہ زبر آ رہا ہے، تو وہ جو ہے اس کی علامت ہے ف. ٹھیک ہے. باپ کا نام ہے فتح یفتح، باپ کا پورا نام ہے فتح یفتح، علامت ہے با، وہ سوری فا. نمبر 2 فعل یفعل، این کلمہ ماضی میں زبر، مضارع میں زیر. ایک منٹ یار کیسے نوائز آ رہی ہے. این کلمہ ماضی میں زبر، مضارع میں زیر. ضربا یضربو، اس کی علامت ہے ضاد. فعل یفعل پاسٹ ٹینس، سوری مضارع، ماضی میں زبر، مضارع میں پیش. یہ کیا ہے؟ نصرا ینصرو، نون اس کی علامت. پھر ٹھیک ہے تینوں ہو گئے. اب جو ہے 2 باب جس میں ماضی میں این کلمہ پہ زیر ہے، تو پہلا والا ہے فعل یفعل، مضارع میں زبر آ گیا، تو یہ ہو گیا سمیع یسمع، اس کی ایک ایگزامپل ہے اور باپ کا نام ہے ایکچوئل میں یہ سمیع یسمع، سین اس کا وہ ہے اپنا علامت. پھر فعل یفعل، حسب یحسب، باپ کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں سین کے نیچے زیر ہے، ماضی مضارع دونوں میں. یہ ہے ہا، اس کے جو علامت ہے پہلا لیٹر. ٹھیک ہے. نمبر 6 فعل یفعل، سب سے سمپل، کرم یکرم، اور اس کی علامت جو ہے کاف ہے. 38.7 ثلاثی مجرد کے ابواب کا نام عموماً ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بول کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، باپ کے نام جتنے بھی ہیں یہ تمام پہلے صیغے ہی ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ اوپر نقشے میں لکھا گیا ہے. تاہم اختصار کے لیے کبھی صرف ماضی کا صیغہ بول دینا ہی کافی سمجھا جاتا ہے. مثلاً باب نصرہ. ٹھیک ہے، مختصر کرنے کے لیے سمپلی اگر ہم نے یہ بھی بول دیا کہ بھائی باب فتح، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کون سا باب ہے. ٹھیک ہے، پورا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. باپ کا نام جو کہ مطلب آفیشلی دیکھا جائے تو فتح یفتح ہی ہے باپ کا نام، لیکن شارٹ کرنے کے لیے جلدی میں جیسے ہم بول دیتے ہیں نا، تو بس ہم اتنا بھی بول دیں کہ بھئی یہ باب سمیع سے ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، مثلاً باب نصرہ، باب سمیع وغیرہ. گویا یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ سننے والا ماضی کے صیغے سے اس کا مضارع سمجھ جاتا ہے. اس لیے آپ ان ابواب کو مندرجہ بالا نقشے کی مدد سے خوب اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ ان کی آگے کافی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، اب یہ چیز نا ہم نے یاد رکھنی ہے، کوئی نہیں آگے ہمیں بتائے گا کہ فتح کا جو ہے مضارع اس میں یفتح ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چارٹ تو کم سے کم رٹا ماننا ہی ماننا ہے ہر حال میں، مطلب وزن کو چھوڑ دیں، صرف باب کے نام پر آ جائیں. ٹھیک ہے، ضرب یضرب نصر ینصر، یہ یاد ہو گیا نا. تو بس صرف کسی نے بولا نصر والے باب سے ہے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس کا مضارع جو ہے وہ این کلمہ پہ پیش دے گا. صحیح ہے. 38.8 امید ہے عربی میں استعمال ہونے والے افعال کے 6 گروپ یا 6 ابواب کا خاکہ آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کس طرح معلوم ہو کہ کوئی فعل کس باب سے آتا ہے، یعنی ماضی اور مضارع میں اس کے عین کلمہ کی حرکت کیا ہوگی. تو اب نوٹ کر لیجئے کہ اس علم کا ذریعہ اہل زبان ہے، یعنی وہ کس فعل کا ماضی اور مضارع جس طرح استعمال نہیں، یعنی وہ کسی فعل کا ماضی اور مضارع جس طرح استعمال کرتے ہیں ہمیں اسی طرح سیکھنا اور یاد کرنا ہوتا ہے.
اس کی مثال انگریزی کے فعل کی 3 شکلیں ہیں جو اہل زبان کے استعمال کے مطابق یاد کرنی پڑتی ہیں، اور اہل زبان کے اس استعمال کا پتہ لغت یعنی ڈکشنری سے چلتا ہے۔ ڈکشنری سے جہاں ہم کسی فعل کے معنی یاد کرتے ہیں، وہی اس کا باب بھی یاد کر لیتے ہیں، اور اگر کسی فعل کے معنی اور باب ہم نے کسی کتاب وغیرہ سے یاد کیے تھے لیکن بھول گئے یا شبے میں پڑ گئے، تو اس وقت بھی ڈکشنری سے مدد لے لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ عربی لغت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے نہیں لکھے ہوتے۔ اوئے ہوئے لغت آ گئی زبردست۔ اچھا، عربی لغت میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے نہیں لکھے ہوتے، بلکہ ان کے مادے حروف تہجی کی ترتیب سے دیے ہوتے ہیں۔ اچھا، مثلاً تفرحنا کا لفظ آپ کو تا کی پٹی میں نہیں ملے گا، اس کا مادہ فرحا ہے، اس لیے یہ آپ کو فا کی پٹی میں مادہ فرحا کے تحت ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ نشاندہی بھی موجود ہوگی کہ یہ مادہ کس باب سے آتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی نا اس میں۔ ایک یہ کہ فار ایگزامپل میں بولوں افہمو، ٹھیک ہے، کہ میں سمجھتی ہوں یا میں سمجھوں گی، تو اب میں اس کو الف والے اس میں نہیں دیکھوں گی جو ڈکشنری میں جیسے الف با تا کر کے یا تک آئے گا نا پورا، تو میں اس کو الف والے میں نہیں، میں اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں فہما، ٹھیک ہے، تو میں فا والا ڈکشنری کھولوں گی جہاں سے فے لیٹر شروع ہو رہا ہے، اور اس میں پھر میں ہا پہ جاؤں گی، نیکسٹ پھر میں میم پہ جاؤں گی، اس طرح ڈھونڈوں گی، تو وہ جو ہے وزن کو نہیں دیکھنا ہے، پورے اس ورڈ کو نہیں دیکھنا ہے ہم نے، صرف روٹ لیٹرز کو ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ اس کا جو باب ہے وہ ڈکشنری میں مینشنڈ ہوگا۔ صحیح ہے، ڈکشنری بھی ابھی اوپن کر لیتے ہیں، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں میں عائشہ نے تو پڑھ قاموس لو آپ۔ القرآن کھولے نا، قاموس القرآن میں بہت اچھی ڈکشنری ہے، میں نے شیئر بھی کی تھی نا قاموس القرآن، سب سے انشاءاللہ easiest انشاءاللہ اور بہت اچھی ہے۔ انشاءاللہ، چلو عائشہ پڑھو۔ جی 38.10 عربی لغت میں مادہ کے ساتھ باب کا نام ظاہر کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ فرسٹ ہے، پرانی ڈکشنریوں میں عموماً مادے کے ساتھ قوسین بریکٹ میں متعلقہ باب کی علامت لکھ دی جاتی ہے، مثلاً فرحا سین، باب سین ہے یہ، خوش ہونا، یعنی باب سمیع یسمع سے فریحہ یفرح آتا ہے۔ اب آپ گردان کے سیغوں کو سمجھ کر تفرحنا کا ترجمہ تم سب عورتیں خوش ہوئیں کر لیں گی۔ خوش ہوں سیکنڈ گی، وہ ہے کہاں ہے؟ خوش ہوں گی۔ اچھا خوش ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے آپ کا جدید ڈکشنریوں میں ماضی کا صیغہ تو عین کلمے کی حرکت سے لکھتے ہیں، پھر ایک لکیر دے کر اس پر مضارع کے عین کلمے کی حرکت لکھ دیتے ہیں، مثلاً فریحہ کا مطلب بھی فریحہ یفرح ہے۔ ہم اس کتاب میں آپ کو کسی فعل کا باب بتانے کے لیے پہلا طریقہ استعمال کریں گے، مثلاً فریحہ کے آگے سین لکھا ہوگا اور معنی لکھے ہوں گے خوش ہونا، اور سین دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا ماضی فریحہ اور مضارع یفرح ہے۔ اسی طرح باب فتح کے لیے فا، ضربہ کے لیے ضاد وغیرہ لکھا ہوا ملے گا۔ اس سبق کے ذخیرہ الفاظ میں ہم گزشتہ اسباق کے افعال دوبارہ لکھ کر ان کے ابواب کی نشاندہی کر رہے ہیں تاکہ ان کے معنی آپ اس طریقے سے یاد کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ 38.11 اب ہم اس سوال پر آ گئے ہیں کہ کسی فعل کے باب کو یاد کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اب آپ افعال کے معنی پرانے طریقے سے یاد نہ کریں، یعنی یوں نہ کہیں کہ فریحہ کے معنی خوش ہونا ہے اور کتبہ کے معنی لکھنا وغیرہ، بلکہ اس کا ماضی مضارع دونوں بول کر مصدری معنی بولیں، یعنی یوں کہیں کہ فریحہ یفرح کے معنی خوش ہونا، کتبہ یکتبو کے معنی لکھنا وغیرہ ذخیرہ الفاظ میں لکھا ہوگا۔ داخلہ نون داخل ہونا، لیکن آپ اس کو اس طرح یاد کریں دخل یدخلو کے معنی داخل ہونا۔ کہیں بھول چوک لگ جائے تو ڈکشنری دیکھیں، گویا
اب آپ ڈکشنری دیکھنے کے قابل ہو گئے، ماشاء اللہ. ولا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی اس لغت کے استعمال کو عادت بنا لیں. 38.12. اگرچہ یہ سبق کافی طویل ہو گیا ہے، لیکن آپ کی دلچسپی اور سہولت کے خاطر چند ابواب کی خصوصیات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے. چنانچہ آپ نوٹ کر لیں کہ باب سمیہ سے آنے والے ابواب میں زیادہ تر ہمیشہ نہیں کسی ایسی صفت یا بات کا ذکر ہوتا ہے جو وقتی اور عارضی ہوتی ہے. اوکے. مثلاً فریحہ خوش ہونا، حزینہ غمگین ہونا وغیرہ. نیز یہ کہ اس باب میں آنے والے افعال زیادہ تر تمام نہیں لازم ہوتے ہیں، زیادہ تر لازم ہوتے ہیں. یعنی کہ باب سمیہ سے جو بھی افعال آ رہے ہیں وہ زیادہ تر لازم ہوتے ہیں، متعدی نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایکسپشن ہوگی. جبکہ باب کروما سے آنے والے افعال میں کسی ایسی صفت یا بات کا ذکر ہوتا ہے جو عارضی نہیں بلکہ دائمی ہوتی ہے. مثلاً حسنا خوبصورت ہونا. یہ بالکل یار نئی بات آ رہی ہے میرے علم میں. تو بالکل کسی کو پتا تھا، شجاعت ایک منٹ، کسی کو پتا تھی یہ بات ویسے پہلے؟ ہاں یہ ہمارے سمی عائشہ امین نے بتائی تھی. یہ تھوڑی ان ڈیپتھ اسٹڈی والی کہانی ہے نا، کہ وہ جیسے بتاتی رہتی ہیں کوئی بھی ورڈز آ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمیشہ اس نہیں کو تھوڑا سا نہیں، اس میں بابا جی اس میں عربک کے کورس میں بتائی تھی یہ بات، ویسے نہیں کہہ رہی، میں اس کی بات نہیں کر رہی. عربک میں عائشہ امین نے ہم لوگوں کو کافی ساری چیزیں بتائی تھی. میں عربک نے کے اس کو کورس ثلاثی میں پڑھ بتائی مزید تھی. میں نہیں، نے نا ثلاثی مزید فی کے ابواب ہوتے ہیں نا، ثلاثی مزید اس کی تو ہم نے خصوصیات پڑھی تھی. یہ والی تو میں ہاں واقعی فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں. بھی وہی پڑھی تھی، میں نے بھی وہی پڑھی تھی جو وہی بات، خصوصی اس میں یہ ابواب باتیں ہوتی ہیں، وہ اس میں تو پڑھی واقعی فرسٹ ٹائم تھی. میں بھی سن رہی ہاں نہیں، انہوں نے ہوں. اس طرح کی چیزیں بتائی تھی. پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم لوگ لکھتے رہتے ہیں نا، ساتھ ساتھ وہ ان کی کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ یہ اچھا بالکل بھی صحیح یار اچھا. صحیح. نوٹ کرنے والے بات ہے یہ، آپ نوٹ کریے گا اس کو. مزہ آ گیا ایمان سے. چلو پڑھو بہت پھر. بہت ہی مزیدار بات ہے یہ. قرآن سمجھنے میں بہت آسانی رہے گی. ابھی قانون کے بھی نیز اچھا. یہ کہ اس باب سے آنے والے تمام افعال لازم ہوتے ہیں. باب فتح کی خصوصیت کا تعلق مادہ کے حروف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں عین کلمہ یا لام کلمے کی جگہ حروف حلقیہ میں نے پڑھا تھا، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہے. کوئی ایک حرف ضرور ہوتا ہے. صرف چند مادے اس سے مستثنا ہیں. باب حاسبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے گنتی کے صرف چند افعال آتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال بہت کم ہے. یہ دو تو میں نے بھی بتا دیا. کیا ایک منٹ یار رکو، یہ چیزیں نا، ایک منٹ رکو، دوبارہ سے میں اس کو پڑھتی ہوں تاکہ اب ہم لوگ نا اس کو یاد کریں اس بات کو. دیکھو ہاں فری میں پہلی ایک بات چیز یہ دوبارہ ہوتی پڑھی. ہے، ہاں اس کو نا یاد کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہی. اگرچہ یہ سبق کافی طویل ہو گیا ہے لیکن آپ کی تصویر آپ کی خصوصیات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے. آگے چنانچہ آپ نوٹ کر لیں کہ باب سمیعہ سے آنے والے ابواب. اچھا سمیعہ کا کیا ہوتا ہے، مضارع کیا ہوتا ہے بچوں؟ سمیع یسمع. ٹھیک ہے، سمیع یسمعو. یسمعو، یعنی کہ باب سین کہیں گے یا باب سمیع یسمعو کہیں گے یا باب سمیع کہیں گے تو ہمیں یاد ہونا چاہیے اس کے مضارع میں عین کلمہ پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے، تو باب سمیع سے آنے والے ابواب میں زیادہ تر ہمیشہ نہیں، اچھا زیادہ تر موسٹلی کسی ایسی صفت یا بات کا ذکر ہوتا ہے جو وقتی اور عارضی ہوتی ہے. ایسی صفت یا بات، فار ایگزامپل فریحہ خوش ہونا. ظاہر ہے ایک بندہ خوش ہو کر زندگی پر تو خوش نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ٹیمپرری کیفیت ہوتی ہے. حزینہ غمگین ہونا، تو جو جیسے سمیہ حمزہ. باب ہے، سمیہ باب میں ٹیمپرری والی جو کیفیت ہوتی ہیں وہ آئیں گی موسٹلی. ٹھیک ہے، وہی بات ہے 100% تو کچھ عربی میں ہوتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر نیز یہ کہ اس باب میں آنے والے افعال زیادہ تر تمام نہیں لازم ہوتے. ٹھیک ہے، تو باب سمیہ کی دو باتیں ہیں کہ جس کی جو کیفیت ہوتی ہے ٹیمپرری ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ زیادہ تر لازم ہوتے ہیں، یعنی ان کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے زیادہ تر کو، یہ صرف مطلب فاعل ہی کافی ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا، صحیح ہو گیا. پھر کروما پر آ جائیں. کروما جو باب ہے جس کا کیا ہوتا ہے، مضارع کیا ہوتا ہے بچوں؟ یکرمو. یکرم. یہ کیا ہے، یہ جو اچھے بچے بولتے چلے جاتے ہیں نا، دوسروں کو بھی موقع دیا کرے ذرا. ٹھیک ہے، یہی میں ڈانٹنے والی تھی ہاں اچھے بچوں یہ جاتی ہے، کو. بچوں کو یہ سب آتا جاتی ہے. ہاں یہ میں نا ایسے بچوں کو ویٹنگ روم سوری میں رکھ سوری دیتی ہوں، سوری، پتہ آگے سے ہے ایسا دھیان رکھیں گے پنش کرتی ہوں نا. ابھی میں کرتی ہوں اس کو ہے. ویٹنگ روم میں ڈال دوں، رکے ذرا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو کروما ہے نا، اس کا ہو گیا یکرمو. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں یاد ہو گیا. صحیح. اب یہ عارضی نہیں ہوتے، یہ دائمی ہوتے ہیں. یعنی خوبصورت ہونا، تو ایک خوبصورت بندہ ہمیشہ خوبصورت اچھا رہتا ہوگا. جیسے ضعفہ کمزور ہونا. اب یہ دائمی کے لیے ہو گئے کافر.
ज़ऊफ़ा कमजोर होना तो नहीं होगा यार, ज़ऊफ़ा कैसे कब हाँ, हमेशा कमजोर वन होने पे के होती है। लिए आता है ज़ऊफ़ा या ज़ऊफ़ु, कोई हाँ चीज ठीक है। कमजोर, इसी से बना है इस्मुल फ़ाइल ज़ईफ। सही हो गया। तो हो गया हस्सुना, खूबसूरत होना, शजुआ बहादुर होना। तो एक बहादुर बंदा फिर हमेशा ही बहादुर ही रहता है ना, ठीक है। इस तरह वाली चीज ये परमानेंट होगी, जो वो है ना करूमा बाब की बात हो रही है इस वक्त, ठीक है। नीज ये कि इस बाब से आने वाले तमाम अफ़आल लाजिम होते हैं। अच्छा ये वाले भी लाजिम होते हैं। अच्छा ये तमाम होते हैं, वो जो समिया बाब था उसमें मोस्टली लिखा था कि लाजिम होते हैं, और ये जो करूमा बाब है इसमें जो है सारे के सारे ही लाजिम लाजिम होते हैं। लाजिम क्या, जरा रिपीट करें, लाजिम और मुतद्दी का जल्दी से बताएं 1 मिनट में। लाजिम वो होता है कि नहीं नहीं, हाँ कोई और बता दे, लाजिम और मुतादी एक्सप्लेन कर दे। कोई कोई भी बता दे जो भी बताना चाह रहा है। मुझे तो आपने चुप कर दिया। लाजिम हाँ एक तुम लाजिम चुप रहो। अफ़आल वो होते हैं, मेरी आवाज आ रही हाँ है? जी जी आ रही लाजिम अफ़आल वो होते हैं जिसमें उसको मफऊल नहीं चाहिए होता। है। जैसे वो गया, यानी का हम हम्म अगर मैं सिर्फ ज़हाबा कहूंगी तो ये लाजिम है, इसको मफऊल की जरूरत नहीं है। लेकिन हम्म वो मुतादी वो होते हैं जिसमें फेल को मफऊल चाहिए होता है। जैसे हम्म क्या बोलेंगे, उस नहीं क्या बोलेंगे, उसने मारा, दौराबा, ठीक है। जरा बदल किसको मारा, तो हमें चाहिए होता है लाजमी, उसको कहते हैं मुतादी। किस हम्म। दौराबा हामिदुन महमूदन, अच्छा एक ऐसे ही काम है ना। करते हैं ना हम लोग, हाँ लाजिम मुतादी हम लोग एक काम कर लेते हैं, हमें पक्का करने के लिए ना ये जो पूरी टेबल आ रही है ना, इसको लाजिम और मुतादी में ना हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ ना, ताकि भूले नहीं ना हम, सही है। तो देखिए मैं यस। फर्स्ट, कितने हैं हम लोग, 7-8 बंदे हैं ना, मैं फर्स्ट 3 कर लेती हूँ। दखला दाखिल होना, अब ये लाजिम ही होगा ना, क्योंकि इसमें कोई मफूल की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है आप लोग का? दखला, एक बंदा हाँ मेरे ख्याल दाखिल से तो हुआ, नहीं, इसमें तो नहीं है, है ना, दाखिल हुआ तो लाजिम दाखिल नहीं तो लग रहा कहेंगे। है ना। हाँ ठीक है हाँ। लाजिम हो गया। गलबा, मैं गालिब, ये मुतादी लग रहा है कि आप किसी पर ही गालिब आओगे ना, क्या ख्याल है? ये गलबा, मैं गालिब हुई, तो ये मुतादी लग रहा है, क्या ख्याल है, आप लोग भी बताएं। अच्छा ये हमारे और याद है उन्होंने बताया था, इसमें हमें पीछे बताया कि किसको क्या जहन में आप इसका तर्जुमा रखें। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हाँ याद आया। सही कह रही है। सही कह रही है, हाँ ठीक है ठीक है। उस किसको या किस उस पर, तर्जुमे इस से तरह। हमें, हाँ हाँ कि किसको हम्म, मारा या किस पर बैठा, हाँ तो हाँ वो ठीक है। चीज। तो फिर ये मुतादी हुआ ना गालिब होना, तो कि किस पर हम्म, गालिब हुए, है ना, नहीं? हाँ किस जी पर गालिब हुए। चलें ठीक है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताए, अदरवाइज आगे बढ़े, मुझे तो लग रहा है ये बता दी है। चलो। हाँ सही है, किस पर अच्छा। गालिब हुए, ठीक है, ये इसमें आ रहा है ना, ये थोड़ी उसमें आ रहा है, हमने दाखिल वो होना तो भी तो कहीं भी पढ़ा दाखिल हो था सकता है। तर्जुमे में। हाँ हाँ भाई, हमने जैसे हमने तर्जुमे जैसे में। जराबा के लिए था ना कि जराबा जैदुन के मारा, किसको मारा, तो जराबा जैदुन, इस तरह से। देखिए, हम्म। हमने एक तर्जुमा ऐसा भी तो पढ़ा था कि अगर वो गया, वो गालिब हुआ, तो उसमें मुतादी नहीं होता है। अगर उसने गालिब किया, हम इस तरह से तर्जुमा करते हैं तो उसमें अच्छा मुतादी की हाँ जरूरत पड़ती है, ये भी तो वो पढ़ा था भी ना। बड़ा था। हाँ ये तो ये आपका क्या तुम्हें लाजिम लाजिम फेल है, लग रहा है? ये लाजिम या है। और इसका मुतादी अच्छा बनाने के लिए फिर इसको दूसरे बाब में ले जाएंगे, अगला भाई युगलिब हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ। चलो सही है। करूबा, ये करूबा तो पक्का पक्का लाजिम हो गया है ना, करूबा मतलब हम्म। मैं करीब हुई, ठीक है। अच्छा चलो आयशा तुम करो अगले 3 करना वर्ड्स, फिर सब करा, कर ले। करा उसने पढ़ा, ये आपका मुतादी है। कतबा उसने लिखा, ये भी मुतादी है। जलसा वो बैठा, ये लाजिम है। अच्छा करा और कतबा तुम कह रही हो मुतादी है। बिल्कुल है। कोई चीज पढ़ी जाएगी, किसने पढ़ा, क्या पढ़ा, कतबा क्या लिखा, किसने लिखा। अब हम हैं, इसको तर्जुमे। ये उसने कौन सा जलसा लिखा। वो मुझे बैठा। नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है। तो अब चलो फिर अगला बैठेगा भी, करते हैं। बैठेगा ये नहीं होगा आयशा, किस पर बैठा, कुछ नहीं, बस नहीं बैठना। नहीं, हम ये नहीं कहते उसने बैठा, उसने दो, मतलब उसने नहीं करते ना इसका तर्जुमा, सीधा वो मतलब बैठा। वो जैसे वो बैठा। अच्छा ठीक है। अच्छा उसने का तर्जुमा जब आ रहा होगा तो ऐसे जी। होगा, है आयशा? तो अच्छा मुतादी हो जाएगा, चलो। हमने इसमें ही तो पढ़ा था यार। यार हाँ ना, यहाँ यार आप भूल गई मैं। अच्छा सिर्फ ये फरजाना निकल आप जाएगा। करिएगा अगले 3 वर्ड्स। कदीमा वो आया, लाजिम है। ज़हाबा वो गया, लाजिम। क़अदा वो बैठा, लाजिम। तीनों लाजिम, सही हो गया, ठीक है। मरियम आप करिएगा। कहाँ से करना है? जकरा से, कहाँ से? जकरा ये ज़करा चौथा है नीचे से। हम्म। ज़करा उसने जिक्र किया।
ये तो मुतद्दी हुआ फिर। और हमिदा उसने तारीफ की, ये भी मुतद्दी हुआ। खलका उसने पैदा किया, ये भी मुतद्दी हुआ। एक और कर लें, लास्ट में कर लें। बा बाअसा उसने भेजा, ये भी मुतद्दी हुआ। अच्छा, सही है, ठीक हो गया। जी सिस्टर आयशा, आप करिएगा, अगले 4 कर लें। फारिहा व खुश हुआ लाजिम, ज़ाहिका वो हंसा लाजिम, बाउदा दूर होना वो दूर हुआ लाजिम, फतहा खोलना खोला ये भी लाजिम, 1 मिनट, फतहा का तर्जुमा दोबारा करें। फतहा खोलना या उसने नहीं खोला, पास्ट, ठीक है, हाँ पास्ट टेंस है ना, उसने खोला मुतादी हो गया ना ये। राइट ये वाली ट्रिक सही है आयशा, याद है, जबरदस्त हमने बता दी, वरना मैं भूल गई थी। उसने जहाँ पर आ गया वो मुतादी हो गया, ठीक है। चले जी सिस्टर बीना, आपको आप करेंगे फिर पार्टिसिपेट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको डेवलप है? फरहीन जी इधर वापस जाए ना, खाला का भी मुतद्दी नहीं होगा, उसने पैदा उसने किया। पैदा किया ना, हाँ तो बता दी है ना ये, हाँ यही बोला था मरियम ने, सही है। आई थॉट जी उन्होंने लाजिम बोला, सही है जी। हम्म जी। जी सिस्टर बीना, आपका अकला ये कॉन्सेप्ट। जी जी अकला उसने खाया मुतद्दी, जाला वो कामयाब हुआ लाजिम, मारिदा वो बीमार हुआ लाजिम, दारबा उसने मारा मुतद्दी, जबरदस्त रफा जबरदस्त। ठीक है हम्म, जी। चले सही, जज़ाकिल्लाह। चले सिस्टर हुमा, आप कर लें। ठीक है। रफा उसने बुलंद किया, मुतअद्दी। हम्म समिआ उसने सुना, मुतअद्दी। हसीबा उसने गुमान किया, मुतअद्दी। शरीबा उसने, नहीं शरीबा पीना नहीं, ये लाजिम। उसने पिया, ज़बह, उसने बस जहाँ आ गया उसको आप कर दें, मुतादी कर दें। अच्छा उसने उसने ये पिया, मुतअद्दी। ज़बह उसने ज़िबा किया, मुतअद्दी। सआला उसने सवाल किया, मुतअद्दी। बस बस बस, सही काफी हो गए, अब तो हमें क्लियर हो गया ना बस ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम्म, तो हमने ये देखा कि बाब समिया में टेम्पररी कैफियत होती है और ज्यादातर लाजिम होते हैं, ठीक है। बाब करूमा में जो है वो दायमी होती है, परमानेंट कैफियत होती है वो, और वो लाजिम होते हैं सारे के सारे। और बाब फतहा की खुसूसियत का ताल्लुक मादे के हुरूफ से है, और वो ये है कि इसमें आयन कलिमा या लाम कलिमा की जगह हुरूफ हल्की हमजा हा आइन हा गैन खा में से कोई एक हर्फ जरूर होता है। यानी क्या बोल रहे हैं, ये फतहा की क्या खुसूसियत होती है कि जो एन कलिमा है या लाम कलिमा है, ठीक है, यानी सेकंड लेटर या थर्ड लेटर, उसकी जगह हुरूफ हल्की में से कोई एक हर्फ जरूर होता है। अच्छा, ठीक है, सिर्फ जैसे चंद जैसे मादे। हम्म साल मसलन, जैसे मिसाल मिसाल के तौर बाअसा, आइन कलमे पर पर देखें वो आ रहा है, आइन आ रहा है हुरूफ हल्की में से। और भी बहुत सारे इसके दफा, ये भी आइन लाम कलमे पर आइन आ रहा है हल्की में से। जबाहा, मोस्टली होता है ना, जैसे दखला जो पहला वर्ड आ रहा है इसमें तो नहीं है, अच्छा इसमें भी है खा, हुरूफ हल्की है, आइन कलमे में खो ठीक आ है। रहा है दखल। यानी कि सेकंड लेटर या थर्ड लेटर, दोनों या फिर उनमें से कोई एक, है ना, अच्छा दोनों कोई में एक, से एक। हाँ कोई एक जो है हुरूफ हल्की जो है, उनमें से कोई एक लेटर होगा, ये बात याद रखनी है, सही है। कि जो दखला वाला, जो ये फतहा वाला बाब है, इसमें सेकंड लेटर या थर्ड लेटर हुरूफ हल्की में से एक होगा, पहली बात ये हो गई। सिर्फ चंद मादे इससे मुस्तस्ना हैं। बाब हसीबा की खुसूसियत ये है कि इससे गिनती के सिर्फ चंद अफ़ाल आते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम है। हसीबा का क्या था मुजारे? यहसीबु, यहसिब याहसेबु, ठीक है, सीन के नीचे जेर है, और मुजारे में भी सीन के नीचे जेर, ये बहुत कम आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं चार्ट। अब इसमें क्या बताया है कि दखला नून से है, नून बाब से है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, स्टोमा आप स्टार्ट कर लें। फर्स्ट 3 मीनिंग एक तो पढ़ ले, साथ में दाखला के साथ आप क्या बोलेंगी पहले, मुजारे मैं बताती हूँ, देखिए, दखला यदखुलू, ठीक है, दखला यदखुलू दाखिल होना,
ایسے ایسے کر کے پورا چارٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگلے 4 کر لیں سروما. اچھا ٹھیک ہے. دخلا یدخلو، غلبا یغلبو. میننگ بھی بولنا ہے ساتھ میں. دخلا یدخلو داخل ہونا ایسے. دخلا یدخلو داخل ہونا، غلبا یغلبو غالب ہونا، زواد قروبا باب ہے. زواد باب ہے. زواد باب، تو غلبا یغلبو. ہاں. قروبا قروبا یقربو، یہ ہوگا نا؟ قریب. غلط کریں گے. صحیح کہہ رہی ہاں ہیں. ہاں پیج سے تو پیج ہی رہے. ہاں قروبا یقربو قریب ہونا، قرأ یقرأ پڑھنا. بس 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 بس. چلے مریم آپ کر لیں اگلے 4. کاتبہ یکتبو. مجھے تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے مریم, تھوڑا سا دوبارہ لکھنا بولیے. جلس کاتبہ یکتبو یہ دیکھیں باپ کون یکتبو. سا ہے. باپ مجھے باپ بھی دیکھیں یاد کون ہی سا نہیں ہے. ہوا. اچھا ابھی نہیں یاد ہوئے, چلے چلیے کوئی بات نہیں. ہاں چلیے جس کو یاد ہو گئے وہ کر لے ابھی. ٹھیک ہے, میں کر کے لیتی بعد ہوں. کتبہ یکتبو لکھنا، جلس یجلسو بیٹھنا، قدیمہ یقدم آنا، ذہب یذہب جانا، قعد بس یقعد بس 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 بھائی بیٹھنا. بس بھائی. چلو جزاک اللہ. چلیے نیکسٹ کون سی عائشہ آپ کریے گا. قعدہ سے سارا. قعدہ وہ بیٹھا، یقعد وہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھے گا، ذکر یذکر ذکر اس نے یاد کیا، اس میں یذکر ایسے کریں جو علماء بھی جیسے بیان کرتے ہیں نا اسی طرح سے کرتے ہیں. قعد یقعد بیٹھنا ایسے کر کے اس کو بولیں روانی میں. ٹھیک ہے, پاسٹ اور مضارع کا نا وہ الگ الگ ترجمہ نہیں کریں, بس مصدری میننگ لکھیں, وہ بولیں. ذکر یذکر یاد کرنا، حمیدہ یحمد تعریف کرنا، خلق یخلق نہیں نہیں پیدا کرنا. نہیں نہیں. حمیدہ سمیع والا بات ہے. حمیدہ کا دوبارہ کریے گا. حمیدہ کا ہاں حمیدہ یسمع سوری سمیع حمیدہ یحمد صحیح ہو گیا. خلق یخلق پیدا کرنا، بعث یبعث نہیں right؟ نہیں دوبارہ. یبعث بعث یبعث. ویری گڈ. چلیے سسٹر اپنا کیا نام ہے, ہما آپ کہیے گا. ٹھیک ہے. فریحہ فریحہ یفریح خوش ہونا، سمیہ باپ سین. فریحہ یسمع سب وہی کہ یفرح. یفرح فریحہ یفرح خوش ہونا، ضاحکہ یضحک ہنسنا، بعودہ یعبدو دور ہونا، یبعد سوری کیا ہو رہا ہے، یبعد دور ہونا، فتح یفتح کھولنا. بس 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 بس. سسٹر فرزانہ آپ کریے گا اگلی 4. جی. اکلا یاکل، نجح ینجح. میننگ بھی ساتھ ساتھ. اکلا کھانا، ٹھیک ہے، یا اس نے کھایا. نجح ایسے ایسے وہ دیکھیں کام. سسٹر فرزانہ ایسے اکلا یاکلو کھانا اس طرح کر کے چلیں. ٹھیک ہے. طيب. اکلا یاکل کھانا، اکلا یاکل کھانا، ٹھیک ہے. نجح ینجح کامیاب ہونا. مریضہ مریضہ یا نہیں یمرض. صحیح سین باپ یمرض. سین بات سمع یسمع. یمرض ٹھیک ہے، بیمار ہونا یا مریض ہونا. ضربہ یضرب، رفع یرفع بلند بس کرنا. بس ٹھیک ہو گیا. چلیے سسٹر بینا آپ کریں گی.
آپ نے تو میں کرائی کوشش نہیں کرتی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک. ہاں یہ نا اس کو نا یاد کرنا پڑے گا پہلے نا اسٹوی نا, یہ والا جو چارٹ ہے نا اس کے لیے ہمیں یہ یاد ہونا ضروری ہے. یہ والے جو باب کے نام ہے نا ان کا سالڈ والا رٹا لگے گا نا پھر ہی ہوگا. چلے آپ ٹرائی کریں صحیح ٹھیک. سمع یسمع سننا. حسب یحسب گمان کرنا. شارب یشرب ذاہب یذہب. ذبح یہ وہ ہے ذبح. جی سوری. ذبح کرنا. ٹھیک ہو گیا ذبح چلے. یذہب. یذبح جی وہی ٹھیک ہے ہے یذبح. ذبح کرنا. جی چلے صحیح ہو گیا یہ. اب یہ کیا کریں آج, کر سکتے ہیں, یہ چلیے آپ کرتے کریے. ٹرائی کر لیتے. ہاں چلو یار میں نہیں کری والا کیونکہ یہ میرے پکے ہیں نا, تو میرا وہ پوائنٹ نہیں بنتا کہ میں یہ کروں. صحیح ہے تو اس لیے کوئی اور کر لے, جس کو بھی کرنا ہے وہ کر لے, جس کو اپنے پکا کرنا ہے. سسٹر عائشہ آپ کر لیں, فرسٹ 4 کر لیں سسٹر عائشہ. جی کیا کہہ رہی ہیں, کیا کرنا ہے؟ سوری. فرسٹ 4 رائٹ کالم کے فرسٹ 4. اچھا. سألا یسألو طلحہ. میننگ سوری. سألا یسألو سوال کرنا یا مانگنا. طلع یطلع ینصر یطلع طلوع ہونا چڑھنا. منح یمنح عطا کرنا. علم یعلم جاننا. نہد نہدا ینہد اٹھ جانا. چلے صحیح ہے سسٹر. ہاں آپ کر لیجیے. لعب لعب یلعب کھیلنا. رزق یرزق دینا. سیف یہ کیا ہے, اور اچھا یہ کیا یہ ہوگا؟ ویسے اسے مانگے اس کو چھوڑے, اگلے 2 کر لیں آپ, اگلے 2. اچھا. وجیلا یجعلو خوف محسوس کرنا. شکرا نہیں, دوبارہ وجیلا یجعلو نہیں ہوگا. یو یو کیا ہوگا؟ وجیلا یو جلو. یو سمیع یسمعو کا وہ اس پہ بٹھائیں. یو جلو. اچھا یو جلو. وجیلا یو جلو خوف محسوس کرنا. شکرا یشکرو شکر کرنا. طلبا بس. جی سسٹر فضانہ آپ کر لیجیے. جی. لبسا یلبسو قیام کرنا. صدقہ طلبہ سے طلبا یطلبو مانگنا. لبسا یلبسو قیام کرنا ٹھہرنا. صدقہ آپ نے کیا بولے, یصدقو لبسہ کا کیا بولے؟ یلبسو. یلبس. لبسا یلبسو ہوگا. ٹھیک سمجھا سے. صدقہ نصر ینصر. صدقہ یصدقو سچ کہنا. ہزم یہزم ضربہ سے شکست دینا. فطورن چلے ٹھیک. فطورن اور فطورن دونوں ایک ہی ہیں, یعنی پیش کے ساتھ بھی آتا ہے ناشتہ. شتاء سردی کا موسم. اعانہ مدد. ٹھیک ہے. اور پیچھے کے 2 وہ رہ گئے تھے. صیفون گرمی کا موسم, شیطان صیفون گرمی گرمی سردی کا. کا جائزہ موسم. جائزتن انعام. ٹھیک ہو گیا. چلیے انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. اور اگر جس کو کنفرم وہ اچھے سے نہیں یاد ہے, وہ یہ والا جو چارٹ ہے نا اس کو یاد کر لے تو پھر انشاءاللہ آگے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. فرین ایک منٹ بتانا یار کہ وہ جو سیرا گروپ ہے اس میں جینٹس کا گروپ جو الگ ہے تو اس کا نمبر بھی تم ایڈ کرواؤ گی اس کو, یا آج سے شروع ہو رہا ہے, وہ کیا ہے اس کا سین؟ وہ اس میں کچھ نہیں, اس میں لائیو آپ کو پتا ہے جینٹس بیچارے کہاں لائیو پڑھ رہے ہوں گے, اس میں سے ریکارڈنگ ڈال دیتی ہوں. یہ کر رہی ہوں بس. وہ تو میں نے کل پہلا سیشن تھا نا, کل کی ریکارڈنگ ڈال دی تھی اس میں میں نے. اس طرح سے آج کی بھی ڈال دوں گی. مطلب ان کو ایڈ تم ہی کرواؤ گی نا جو نمبر دیے جائیں گے؟ نہیں اس کو کروں گی نا, جینٹس کا الگ گروپ بنایا ہے نا تو اس میں ان کو ایڈ کری جتنے بھی میلز ہیں. اچھا بس ٹھیک ہے. کل اتنے سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا, میں بھول ہی گئی. چلو ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے. اوکے فرین جی. یہ بک ہے آپ کے پاس اس میں ڈاؤن لوڈ کی؟ کس کی؟
ये वाली बुक जहाँ से आप रीड कर रहे हो। हाँ मैं भेज देती हूँ, ठीक है, इसका वो PDF। जी ठीक है ठीक है। ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।